السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل اور حبیب کا مطلب بظاہر ایک ہی ہے، یعنی دوست، لیکن ان دونوں لفظوں کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب ہے جو اللہ کو دوست بنانا چاہتا ہے، اور حبیب اللہ کا مطلب ہے جسے اللہ دوست بنانا پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبیب اللہ لگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خلیل اللہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر میں اور رشتے میں بڑے تھے، لیکن رتبے کے لحاظ سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ کا بے شمار شکر ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے حصہ دیا گیا، اور وہ اس کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں، تاکہ یہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔